بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. میرے رب نے مجھ پہ خصوصی کرم یہ کیا کہ جوانی میں بہت اچھے اچھے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا. اور عام طور پہ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 سال سے کم کسی جگہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی گنتی میں نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ مستقل مزاج نہیں ہیں. میں نے جو جاب کا پہلا آغاز کیا کریئر کا، تو اس میں 3 سال تھے، پھر دوسرے میں 13 سال تھے، پھر اگلے کریئر میں 10 سال تھے. پھر جو آخری میں نے جاب کی وہ میں نے بتا کے کی کہ میں 3 سال آپ کے پاس رہوں گا، اس کے بعد میں جاب نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پچھلے 10-12 سالوں سے پھر میں نے کوئی جاب نہیں کی. اپنے ہمارے ادارے ہیں ٹریننگ کے اور کاؤنسلنگ کے، اس کو کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، ان پورے بیتے برسوں میں بے شمار لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، رنگ رنگ کے آپ نے باسز دیکھے. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جب ہم جاب کرتے ہیں. یعنی جاب تو لوگ باہر عرصے سے کرتے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے دادا مزارے رکھتے ہوتے تھے، تو ان مزاروں کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی. انہیں کھانا ملتا تھا، عید شب رات پہ سوٹ ملتا تھا، اور جب یہ ہوتی تھی فصل تو اس پہ کچھ ان کو بوریاں دانوں کی، گندم کی یا جو فصل ہوتی تھی اس میں ان کو مل جاتی تھی. وہ ان کی کمائی ہوتی تھی، وہ اپنے گھر بھجواتے تھے. ان کی چھٹی وٹی کوئی نہیں ہوتی تھی. اور وہ جو احاطہ ہوتا ہے ڈنگروں کا یا پشوؤں کا، جنہیں جانور کہتے ہیں، بھینسیں، اور ہمارے یہاں گائیاں نہیں رکھی جاتی ہیں، بھینسیں. ایک زمانے میں ہمارے دادا کے یہاں گھوڑی بھی ہوتی تھی، اور باقی ظاہر بکریاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. وہ انہی کے ساتھ اور انہی کو لے کے اگر مربے ہوئے تو پھر گھر میں کوئی خاتون ان کو چھپر پہ لے جاتی تھی. وہاں پانی وانی، ان کو جانوروں کو پانی پلانے کا تھا، پانی ڈانا، تو وہ پانی پلانے چلے جاتے تھے. اور جو گاؤں کے بچے لوگ ہوتے ہیں وہ بھینسوں کے اوپر بیٹھ کر چھپر میں بھی، حالانکہ چھپر بڑا ڈرٹی سا گندا سا پانی ہوتا ہے، اس پہ بھی چلے جاتے ہیں. اوکے، اچھا، یہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی اس ایگریمنٹ کی. یہ ایک جاب ہے، آپ نے طے کر لی اور وہ چل پڑی. اسی طور پہ شہروں میں پھر جب کارخانے بنے، ان میں لوگوں کو رکھا جانے لگا، ان میں پھر ہولے ہولے شعبے بن گئے. اکاؤنٹس کا ہے، یہ سیلز کا ہے، یہ مارکیٹنگ کا ہے، یہ ایچ آر تو پچھلے 20-22 سالوں سے آیا. یہ ناب ٹیکنیکل ہے، یہ خرید و فروخت والا ہے، یہ بیرون ملک ڈیلنگ والا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سب شعبوں میں لوگوں کی تنخواہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ان سب شعبوں کے نام بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان سے ٹریٹمنٹ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. جو فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ عام طور پہ جلدی نہیں بڑھتی. اسے مرلی محکمہ کہا جاتا ہے. مرلی میں یعنی کوئی چیز دے دیں تو وہ سیدھی نہیں نہ ہوتی، اور اس میں سے آوازیں بھی ایک جیسے نکلتی ہیں. تو مرلی محکمہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ترقی نہیں ہوتی. اچھا، اس میں ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ مرلی محکمہ کما کے نہیں دیتا. جو کمائی ہوتی ہے اس کا حساب کتاب رکھتا ہے. جو خوبصورت لوگ ہوں، بہت اچھے ہوں، جس مرضی منصب پہ ہوں، تنخواہ سب سے زیادہ ان کی ہوگی جو سیلز کرتے ہیں اور جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کما کے لاتے ہیں. سم ٹائم تو ان کی مرضی کی تنخواہ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے، اگر سیلز والوں کا ٹارگٹ 1 کروڑ روپے ہے اور وہ 2 کروڑ کما کے لے آتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں آ کے کہ جی اس میں سے ہمیں حصہ دیں. یہ ان کی ایفیشنسی ہوگی، یہ ان کی کارکردگی کا خوبصورتی ہوگی. اب مالک یا کمپنی چاہے تو انہیں کو گفٹ دے سکتے ہیں، کوئی گاڑی دی جا سکتی ہے، چھٹی دی جا سکتی ہے، پر وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں نے ارن کیا، کیونکہ وہ رکھے اسی کام کے لیے گئے، ارننگ کے لیے، سیلز بڑھانے کے لیے. اس بات کو سمجھیے. اچھا، اسی طور پہ سٹور میں جو مینیجرز ہوتے ہیں، اگر وہاں سیلز بڑھ جائے، روز کی شام کو 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، یا بینک میں جو روز کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ تو طے ہے 40,000 50,000 60,000 جتنی بھی ہوگی. اگر روز کا وہ 2 کروڑ 10 کروڑ بھی گنتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں، تو اس پہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اسی طور پہ جو ہماری سماجی زندگی ہوتی ہے گھرداری والی، بندہ جتنا مرضی کما کے لائے، وہ کما کے رتی تولا ماشا اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، ماں باپ پہ خرچ کر دے، یہ اس کا استحقاق ہے، چونکہ وہ کما کے لا رہا ہے. وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اوکے. وہ اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہتا ہے، بسم اللہ. وہ اللہ کی راہ میں بہت چیریٹی کرتا ہے. ابھی دیکھیں لوگ کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. تو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو جب دیتے ہیں ان کو اور مل جائے گا. اچھا، کچھ لوگ ہیں اپنی بیویوں کو بہت ریگولر بنیادوں پہ پیسے دیتے ہیں. انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، کچھ نے طے نہیں کیا ہوتا، خوشی سے دیتے ہیں.
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی ماؤں کو, بہنوں کو اور بیویوں کو ڈیلی دکان سے آ کے 500 دیتے ہیں. یہ ان کے ہاں معمول ہے. ماں کو بھی دیں گے, بہن کو بھی دیں گے, 2 بہنیں ان کو بھی دیں گے, بیوی کو بھی دیں گے. جہاں بیوی اکیلی ہو وہاں کبھی کبھی لوگ اس سے زیادہ دیتے, یعنی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو. پر یہ بھی دینے والے کی مرضی یا سوشل کانٹریکٹ میں ایگریمنٹ نہیں ہے. جن نکاح ناموں میں ایگریمنٹ ہوا ہو کہ جی 5,000 10,000 آپ انہیں دو گے ماہانہ جیب خرچ, اوکے اٹس فائن, باقی میں ایگریڈ نہیں ہے. کنفیوژن جہاں ہوتی ہے کہ سارے مرد ہی خرچ کرتے ہیں اور دل کھول کے کرتے ہیں, جتاتے بھی نہیں ہیں. بہت کم ہوں گے کچھ تھوڑے دل ہیں, چھوٹے دل والے جو جتاتے ہوں, اور اسی خرچ کرنے سے ہی ان کی عزت ہوتی ہے, ان کا بڑا دل مانا جاتا ہے, ان کا ظرف بڑا مانا جاتا ہے, اور گھر بڑا سکون سے چلتا ہے. پر جہاں جہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ لڑکیاں کماتی ہیں اور میاں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب تم مجھے بھی دو یا گھر پہ خرچ کرو, یا منہ سے نہیں کہتا پر وہاں مسلسل اس کی آمدنی کو لے کے گڑبڑ گھوٹالا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے تو زیادتی کی انتہا یہ کی کہ لڑکیوں کے ATM کارڈز لے لیے, اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کر جاتے ہیں, اور وہ بیچاریاں مزاروں کی طرح کہ جن کو آخر میں فصل تھوڑی سی ملنی ہوتی ہے نا, کچھ بھی نہیں مل پاتا. تو یہ ظلم کی ایک اور بری شکل ہے. پچھلے دنوں 1-2 بچیوں نے بیرون ملک سے مجھ سے پوچھا کہ ہم جو کماتی ہیں تو ہمارے میاں پاکستان میں ہیں اور وہ ہم کو پاکٹ منی نہیں بھیجتے, تو کیا ہم کو رشتہ رکھنا چاہیے یا توڑ دیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ لو میرج ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ارینج میرج ہے. تو ارینج میرج میں اگر مرد وہاں پہ ہوگا تو اپنی بیوی کو بلانے کے لیے خرچہ کرے گا, بلائے گا. یہ شادی اگر آپ یہ سمجھے ہو کہ مقابلہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو بیٹا یہ نہیں چلے گی. اگر سمجھتے ہو کہ دل جیتنے کے لیے کی ہے تو چلے گی. اگر سمجھتے ہو کہ یہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کی ہے تو چلے گی. پوری دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں ایک سوشل کانٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے کہ جو مرد کماتا ہے اور جو عورت کماتی ہے ایک ہی گھر میں, تو دونوں گھر کا جو کرایہ نصف دیں گے اور دونوں گھر کی گروسری پہ نصف کریں گے, اور جو باقی اخراجات ہیں وہ بھی 50-50. تو میں تو اس پہ خوش ہوتا ہوں کہ خاتون کا پھر بھی 50% سیو ہو گیا. اب وہ محفوظ ہے, یعنی ٹیکس لگ گیا اور دونوں نے ہنسی خوشی ایک ایگریمنٹ قبول کر لیا کہ یس میں بھی سپینڈ کروں گی. اچھا میاں کے جتنے پیسے بچ جائیں پھر بھی انہی بچوں پہ لگنے ہیں, وہ گھر لے لے, وہ گاڑی لے لے, بچوں کی پڑھائی ہو جائے. تو کبھی میاں کے پیسوں پہ نظر اس طرح نہ رکھیں کہ اس نے بھی تو آدھے بچائے ہیں. خاتون کے معاملے میں ہمارا نقطہ نگاہ پاکستان میں اور اس جو ایشیا ہے یہاں پہ تھوڑا مختلف ہے. خواتین کے دل چھوٹے ہیں, ان کی ماؤں کے دل اس سے بھی چھوٹے ہیں, اور بہن بھائیوں کو اللہ معاف کرے چڑیوں کے دل لے کے پیدا ہوئے. تو جو ہی کسی خاتون کو اپنے گھر میں, اچھا جب تک وہ ماں باپ کے گھر ہوتی ہے ماں باپ کو سارے پیسے دیتی ہے, گھر کے کرائے بھی دیتی ہے, بہن بھائیوں کی پڑھائیاں بھی کرتی ہے, وہاں سب جائز ہے, وہاں تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. وہاں بیچاری کو 2-4 سوٹ ایکسٹرا لے لے تو بہن بھائی شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ فضول خرچہ ہے, اسے گھر کی ضرورتوں کو نہیں پتا, اسے یہ نہیں پتا, اسے یہ نہیں پتا, اور اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. بات بیچاری مہینوں پرانے سوٹ پہن کے جاتی ہیں حالانکہ کما رہی ہوتی ہیں. یہ رویہ بھی برا ہے. وہاں بھی اس کو میں نے تو بہت برسوں سے ایک اصول سمجھا اور بنایا اور بتاتا ہوں کہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کیا کریں. اگر آپ کا بہت سمجھداری ہے تو پھر 4 حصے کر لیا کریں. اللہ کی راہ میں الگ دیں, اپنی ذات پہ الگ خرچ کریں, ماں باپ کو دیں. چوتھا بچائیے, کل آپ کی شادی پہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دینے, جوابا ہو جائے گا. اچھا اب جب آپ پہلے یہ 3-4 حصے کرتے آئے ہیں تو شادی کے بعد اگر میاں کہتا ہے کہ تم اپنے پیسوں سے ٹکٹ لے کے آ جاؤ تو بابا کیوں کر اٹھتے ہیں؟ ابھی اب دونوں کے اندر دل نہیں ملے, ابھی دونوں کی محبت پروان نہیں چڑھی, ابھی دونوں ایک دوسرے کے لمس سے بھی الگا نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرو. جب وہاں چلے جاؤ گے ساری عمر میاں نے آپ کی ٹکٹیں لے لے کے آپ کی اور آپ کے بچوں کی آپ کو پاکستان بھیجنا ہے, عمرے پہ لے کے جائے گا, سفر پہ لے کے جائے گا. کبھی کسی میاں نے بیویوں سے پیسے مانگے کہ ٹکٹ کے پیسے تم دو, ہمیشہ میاں خرچ کرتے ہیں. تو اب اگر شادی ہوئی ہے اور رخصتی آپ کی ہو چکی ہے پر آپ ابھی یہیں پہ ہو اور میاں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یار اتنے پیسے نہیں ہیں, اگر تم ارینج کر لو اور آ جاؤ
یا لڑکی کو کہا جاتا کہ تم ارینج کر لو اور آ جاؤ، تو اسے رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے. بی پریکٹیکل، کہ یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ والی صورت ہے. جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو دونوں ایٹ پار آ جائیں گے. یہ پہلی بات. اگر وہاں جا کے آپ میاں سے پاکٹ منی مانگتے ہو تو پھر اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنی آمدنی کا نصف یا تو میاں کے ہاتھ پہ رکھو گے، یا جیسے کہ اوپنلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ خرچے کے لیے، اور مجھے آپ سے لائک میری اہلیہ کی جو پینٹنگز ہے بعض 10-20 ہزار کی بکتی ہیں، وہ ماشاءاللہ اور بہت سے کام کرتی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا شوق ہے. کب آتے ہیں اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی گاڑی کا پیٹرول، اس کی گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر، وہ ساری میرے ذمہ. ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ میرے ذمہ ہے. اس کا ڈیلی پیٹرول مجھے ہی بھروانا ہے، اور ڈرائیور جائے گا بھر کے آئے گا باجی کی گاڑی کا. ساتھ وہ اس کا ڈیلی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے پاکٹ منی کے لیے آپ سے 1000 روپیہ میں خرچ کروں یا نہ کروں، آپ سے چاہیے. اچھا، یہ ہنسی خوشی پہلے 500 ہوتا تھا، پھر بڑھ کے 1000 آ گیا، تو اب وہ 1000. اچھا، جب عید و شبراتوں پہ بھی اس نے ریٹ اپنا ہوڑے بڑھایا، اور اس میں شرط یہ ہوئی کہ ہماری محبت بھی آپس میں بڑھی، ایک دوسرے کا جو تعلق. اور اب لائک میں شاید زندگی میں کسی اور کے ساتھ اس طرح جینا نہیں، افورڈ نہیں کر سکتا. میرے کھانے کا جس طور پہ وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کرتی ہے، صبح سے لے کے رات گئے تک، کون سی چیز میں نے کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی. میں ایک کھانا دوبارہ نہیں کھا سکتا. اچھا، بہت برسوں سے یہ عادت ہے. بچے بعض دفعہ کہیں گے کہ اماں دوبارہ کیوں پکا رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابا کے لیے وہ دوبارہ شام کو یہ نہیں کھائیں گے. بچوں کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ ابا کے زیادہ لاڈ اٹھاتی ہیں، زیادہ ابا کو سر چڑھایا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ سوچ ہی اس کی قدر میرے دل میں بڑھاتی ہے. اسی طور پہ میری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنا وہ کرتی ہے، لائک کسی مور دین اے مدرلی. ایک وقت آتا ہے جب بیوی بھی آپ کی مدرلی فگر بن جاتی ہے کیئر کے معاملے میں. اچھا، اس کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بعض دفعہ کہتی ہے، بعض دفعہ میں اس کے کہنے سے پہلے اس کو وہ کر دیتا ہوں. تو یہ جو بائنڈنگ ہے وہ کب کمائے، کتنا کمائے، آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ. مجھے علم ہے کہ وہ جتنا کماتی ہے وہ خرچ ہو کے اینڈ آف دا ڈے ہمارے خاندان کے کھاتے میں آنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب وہ مختلف گھروں میں اس نے لگائے ہوئے، اور اگر کسی کا آ جاتا ہے فون تو اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا، اس کے پاس کیوں بھیجا. وہ ہنسی خوشی اس کو مینج کر دے گی. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا ایک محبت والا سوشل کانٹریکٹ ہے کہ میں اس کی آمدنی کے بارے میں نہیں سوچتا یا ڈیمانڈ نہیں کرتا. ایون اس نے مجھ سے کہا مجھے بچیوں کے لیے پلاٹ چاہیے، تو وہ پلاٹ بھی اس کو میں نے لے کے دیا، اس کے پیسے بھی میں پے کرتا ہوں، اسی کے نام پہ ہیں. اس سے نہیں کبھی کہا کہ تم پلاٹوں کے پیسے خود پے کرو. تو یہ جو محبت ہے جب یہ ہو جاتی ہے پھر تیرے میرے نہیں رہتے. پر اس سے پہلے تیرے میرے کرنے سے آپ رشتوں کو ان کی جڑیں نہ کاٹا کریں. اور جو لڑکیاں یا جو مائیں یا جو بہنیں آپ کے کانوں میں یہ سور پھونکتی ہیں نا تعلقات خراب کرنے والا، اس کو سمجھا کریں. رشتہ آپ نے بیٹا جوڑنا ہے، ابھی تو ریت لگی ہے، سیمنٹ لگنا ہے، پھر اس پر پلستر ہونا ہے. یہ سب پیار اور محبت کا ہے. جتنا آپ کرو گے، جو اب ساری عمر آپ نے اسی دیگ سے کھانا ہے، وہ دیگ اللہ نے آپ کے نام کر دی. اچھا، جب آپ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ہاتھ مار کے نکالنے لگتے ہو یا لڑنے لگتے ہو کہ تم اپنوں کو زیادہ دے رہے ہو، دیگ والا 4 بوٹیاں کسی اور کو دے دے تو دیگ میں کمی نہیں ہوتی. جو رزق آپ کا ہے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، جو رزق اس کا ہے وہ بھی آپ کو ملنا ہے. لیکن اس والے معاملے میں ہائے میری تنخواہ وہ اتنی لے گیا، وہ ساری لے گیا، وہ کم لے گیا، آپ اپنا رشتہ پہلے خراب کرتے ہو پھر توڑوا بیٹھتے ہو. تنخواہ کے ساتھ یا نوکری کے ساتھ رشتہ نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس سے بچے بھی پیدا نہیں ہو سکتے، اس سے وہ زندگی کی جو میاں والی فیس سیونگ ہے وہ بھی نہیں کی جا سکتی. ان پیسوں کی بنیاد پہ آپ اکیلے دنیا میں جا کے رہ بھی نہیں سکتے. وہاں آپ کا میاں ہوگا تو اس کے ساتھ رہو گے، وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا استقبال کرنے، چاہے آپ اپنے پیسے لگا کے گئے ہو. تو کچھ چیزوں کے معاملے مجھے لگتا ہے بھی پریکٹیکل.
یعنی جیسے جاب کے معاملے میں ہم تھوڑا پریکٹیکل ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہمارا استحقاق نہیں بنتا، اسی طور پہ اپنے خاندان کو بنانے، بچانے، آگے بڑھانے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی ذہن میں اٹھتی ہے، میں تو اسے فطور ہی کہوں گا، تو یہ پیسے بچا کے آپ نے کون سا کسی مامے کو دینے ہوتے، پھر بھی تو اسی گھر پہ لگنے ہیں نا۔ تو خاتون اگر خود کماتی ہو تو آپس میں بیٹھ کے بندہ ایک دن ڈسکس کر لیتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، 3 حصے کر لیں یا 4 حصے کر لیں یا 2 حصے کر لیں، 2 ہوں گے تو آدھا گھر پہ آ جائے گا۔ اب میاں لینا چاہے، گھر پہ خرچہ کرنا چاہے، گروسری میں کرنا چاہے، فیسوں میں ڈالنا چاہے، وہ ٹوٹل میں ہو جائے گا، تو باقیوں پہ۔ پر یہ دونوں باتیں کھل کر ڈسکس کرنے سے دنیا تو یہ تک کرتی ہے نا جی اتنی تنخواہ ہوگی، اتنا بونس ہوگا، اتنا اینول انکریمنٹ ہوگا، تو چیزیں کلیئر کرنے سے رشتے مضبوط بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔